ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، آیت نمبر 141 142 اور آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو ابھی ہم پچھلے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، کچھ آیات، یہ ایک ذہن کی صفائی کا عمل ہے جو خدا کریم کرنا چاہ رہا ہے ان آیات کے ذریعے۔ پیچھے خدا کریم نے اشارہ کیا تھا کہ یاد ہے نا ہم نے بدر میں کیسے آپ کو مدد کی تھی، اور ہم نے آپ کو جیت دلوائی تھی، دشمن آپ کا ہارا تھا اور آپ بڑے زور و شور سے ان پر جیتے تھے، حالانکہ دنیاوی معیاروں کے مطابق یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ اتنے کم لوگ اتنے بڑے تیار لشکر پر اس طرح جو ہے وہ قابو کر لیں اور ان کو شکست دے دیں اور ان کو بھگا دیں۔ یہ عام طور پر ہوتا نہیں تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو ایک بڑی رغبت ملی تھی، ایک بڑا زور ملا تھا، دل میں ایک طاقت آئی تھی کہ ہم اب کدھر بھی ہوں ہم اوپر ہوں گے، ہم جیتیں گے، ہم اسی طرح جو ہے وہ شکست دیتے رہیں گے دشمنوں کو، اور اس طرح۔ تو اب اس کے بعد جو اب واقعے پیش آئے ہیں تو سوال پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہی خیال تھا کہ جیسے ادھر تو اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کی جنگ کیا ہو سکتی ہے، نبی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو بس ہم نے جانا ہے، تھوڑی دیر جو ہے وہ ایک سلسلہ ہونا ہے، کچھ جو ہے وہ تیر چلنے ہیں، کچھ تلواریں چلنی ہیں، کچھ بھاگنا دوڑنا ہے، ادھر ادھر سلسلہ کرنا ہے، اور بس شام تک مسئلہ حل، سارے دشمنوں کو شکست دے دینی ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بس پھر غنیمتیں ہی غنیمتیں۔ ہاں، تو انہوں نے جلدی بھی اسی لیے کر دی تھی، بس تھوڑا سا وہ لشکر پیچھے ہٹا تھا، ابتدا میں ان کو زور جو جذبہ تھا، وہ طاقت تھی، وہ ضرب پہلے سے کہ بھئی ہم جیتنے والے ہی ہیں، تو اس جذبے کے ساتھ لڑے تھے، تو جی کافی سارا فائدہ ہوا تھا، وہ بھاگ گئے تھے ابتدا میں، یہ جنگ احد کی بات ہے، تو بھاگے تھے، تو اب انہوں نے کچھ ہی اپنے سامان سے وہ دور ہوئے تھے کہ یار لوگوں نے کہا کہ بس بھائی اب مال لوٹو بھائی، مسئلہ حل ہو گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اب جو نیچے والے جو ہے مال لوٹنے میں شروع ہوئے، تو جو اوپر رسول خدا نے جو مرکزی ایک گروہ کو بٹھایا تھا، تیر اندازوں کو، کہ وہ سیٹ بیٹھے ہیں تاکہ دشمن کو آگے نہ آنے دے، وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی نیچے تو
جو ہے وہ لوٹ مچی ہوئی ہے اور سارے جو ہے وہ مال ہر کوئی اپنا اپنا بنا رہا ہے. ہم ادھر بیٹھے ہیں, کب تک بیٹھیں گے؟ ایک اٹھا, پھر اس کو دیکھتے ہوئے دوسرا اٹھا, پھر تیسرا اٹھا, بس پھر اکثر اٹھ کے اس طرح انہوں نے واپس آ کر نقصان پہنچا. تو اب جو نقصان ہوا ہے تو مسلمان بڑے ہی ذہنی طور پر نہ ڈسٹرب ہو گئے کہ بھائی یہ تو کام خراب ہے, اگر اس طرح تو پھر ہم مار کھانی ہے ہم سے. تو خدا کریم نے ان آیات میں یہ بتایا کہ آپ کیا خیال کر رہے ہیں کہ آپ کو بس ہر وقت ہم جو ہے وہ اس طرح جیت ہی دیتے رہیں گے؟ بھائی نہیں, آپ کو مشکلات بھی پیش آئیں گی, مسائل بھی آئیں گے, کیونکہ اصل مقصد ہمارا آپ کو جتوانا نہیں ہے. یعنی آپ کو ہر وقت جو روٹین سے ہٹ کر فرشتوں کے ذریعے دوسری اپنے طاقتوں کے ذریعے وہ دے کر, طاقت دے کر اور آپ کو جتوانا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ تو انسانوں کی بندگی کو چیک کرنا ہے. اصل مقصد تو وہ ہے. اس لیے یہ جو ابھی آیت کل ہم نے پڑھی تھی اور صرف ترجمے کی حد تک تھوڑا سا عرض کیا تھا, تو آج اسی کو بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ خدا کریم فرما رہا ہے آیت نمبر 141 میں وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ جو اصل مقصد ہے بندگی کا, کہ آپ کی بندگی کا پتہ چلے کہ آپ کتنے خدا کے ساتھ ہیں. اگر اس طرح ہم آپ کو زور سے جتواتے رہیں اپنی طاقتوں سے اور اپنے, تو پھر آپ کا امتحان پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ تو اسی خوشی میں ہی ہر وقت جو ہے وہ آتے رہیں گے اور بھائی ٹھیک ہے جی جنگ کریں گے تھوڑی سی, اور پھر بڑا ہی مال اور بڑا ہی شوق اور بڑیاں خوشیاں رونقیں ہوں گی. تو اس لیے خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ابھی پیش آیا ہے تو ہم نے آپ کو اپنے حالات پہ رکھا ہے کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. آزمانے کے لیے آپ کو آزمایا ہے, تو آپ اس طرح آپ نے بیہیو کیا ہے, آپ نے اس طرح انجام دیا ہے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے وَلْيُمَحِّصَ, یعنی تخلیص کرنا, خالص بنانا. آپ لوگوں کو ہم نے ان چیزوں سے بالاتر اور سچا بندہ بنانا تھا اللہ کا. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لانے والے ہیں ان کو تخلیص کرنا تھا, خالص بنانا تھا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو اس طرح نیست و نابود بھی ہم نے کرنا تھا. یعنی آپ کے اس اخلاص کے ذریعے, آپ کے اس کے ذریعے ہم نے کافر اور کفر کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے زور سے, اگر ہمیں اپنے زور سے یہ سارا کام کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی پھر کیا ہو کہ بھائی خدا کی طاقت تو سب کچھ ہے, لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو روئے زمین بھیجا ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اخلاص کامل کے ساتھ اظہار کریں, سامنے لے آئیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کے حالات دیے جائیں, ان حالات میں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے برقرار رہتے ہیں اپنے ایمان پر اور کتنے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اسی ذہنیت کو دھونے کے لیے جو مسلمانوں کی پہلی جنگ میں ایک قسم کی قائم ہو گئی تھی کہ بھائی ہم نے جیتنا ہے, اس لیے کہ ہم اللہ والی سائیڈ پر ہیں اور ہماری مدد کو فرشتے آتے ہیں اور یہ اور وہ اس طرح کی. تو یہ بھی خدا کریم نے یہاں اگلی آیت میں اور بھی ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ بھائی یہ رکھیں کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے اور اصل طریقہ کار یہ ہے. سوالیہ انداز اپنایا ہے لیکن بات اصل کی ہے, اور اس کے پیچھے سمجھے دوسری طرف وہ بات موجود ہے. ام حسبتم, آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے. حسبتم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو اینالائزیشن ہے یا جو آپ کی تحلیل ہے یا جو آپ کا عقیدہ بن چکا ہے یا جو آپ کی سوچ ہو چکی ہے وہ آیا اس طرح بن گئی ہے. ام حسبتم, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, آپ بس آئیں گے اور مومن ہوں گے, 2 نمازیں پڑھیں گے,
نبی کے ساتھ جہاد میں آئیں گے، جیت کر موجیں کر کے اپنا سامان غنیمت سمیٹ کر بس پھر آگے آپ جنت چلے جائیں گے۔ یہ خیال آپ نے بنا رکھا ہے۔ ام حسبتم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا خیال باطل ہے، ایسے نہیں ہونا۔ اگر آپ کو جنت میں لے جانا ہے ہم نے تو اس کا لیے کیا ہے؟ اس کے لیے معیار ہے، اس کے لیے حساب کتاب ہے، اس کے لیے بندگی چاہیے، اس کے لیے جنت کی لیاقت چاہیے۔ جنت تو پاکوں کی، مطہروں کی، صاف لوگوں کی اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی جگہ ہے، جو دنیا اور دنیا کے ان غلاظتوں سے، دنیا اور دنیا کے مسائل سے دور رہے ہوں، جو بری صفات سے دور رہے ہوں، جو حسد سے، غیبت سے، دشمنی سے، دھوکے سے، چلاکی سے، ان چیزوں سے دور رہے ہوں، جو سیدھے راستے پہ رہے ہوں۔ ایسے تھوڑے ہی ہے کہ اچھا بس ہم خوشی خوشی آئے ہیں، مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے اور پھر چل بھائی اب جنت ہماری اپنی ہے۔ ام حسبتم سے خدا کریم نے ایسے نہ جیسے آپ کسی کو بہت ہی اس کی سوچ کو نیچ قرار دے کر اور اس کو بہت ہی زبردست انداز میں نیچے پاؤں کے رکھتے ہیں، اس طرح کہا کہ ام حسبتم، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کی ڈانٹ بھی ہے، ایک قسم کی سوچنے کے غلط انداز کو اپنانے کے لیے خدا کریم توبیخ فرما رہا ہے کہ یہ کیا سوچ ہے، یہ کیوں اس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ ام حسبتم، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ولما یعلم، اور بغیر اس کے کہ اللہ آپ کے جہاد کا جو ہے نا علم کرے، یعنی بغیر اس کے کہ آپ کے جہاد کا پتہ چلے، آپ کے جہاد کا پتہ چلے۔ یہ جاہدو کا لفظ بڑا مہم ہے، اور اس لفظ نے تاریخ اسلامی میں اس اسلامی نظریے کی جو سلامتی کی جو اس میں حقیقت ہے، اور امن اور آشتی اور سلامتی جو دین کا حصہ ہے، اور جو نبی خدا کی زندگی کا حصہ تھا، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی تھی کہ اس طرح امن اور سلامتی اور سب کے ساتھ بالکل مناسب سلسلہ رہے، اس سارے اس تصویر کو بالکل دھندلا کے رکھ دیا اس جہاد کے لفظ نے، اس کے معنی نے۔ جاہدہ کا معنی جو لیا گیا اور پھر اس کو وہ ایک اس کا حصہ بنا دیا کہ یہ جہاد ضروری ہے، جیسے یہاں خدا کریم چاہ رہا ہے کہ سارے کیا کریں؟ جہاد کریں۔ یعنی اللہ جاننا چاہے گا، یعنی قابل اس کے کہ اللہ جانے کہ کون آپ میں سے مجاہد ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کا چاہنا ہے کہ مجاہد ہوں، لیکن جہاد کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت مہم ہے۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ جہاد کا معنی جنگ، جدال، لڑائی، جھگڑا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا حصہ ہو، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ جاہدہ کا معنی ہوتا ہے کہ الجہاد کہتے ہیں اس سخت زمین کو جس میں کوئی رطوبت نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے سخت قسم کی، سنگلاخ قسم کی، بغیر کسی نبات ہونے والی زمین کو کہتے ہیں جہاد۔ یا یہ ہے کہ جاہدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان کے اندر کی جتنی طاقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جاہد الرجل، یعنی اس نے اپنی سارا زور لگا دیا، اپنی ساری طاقتیں لگا دی۔ یا جاہد المال فی قضا، مثلا اس نے اپنا سارا مال جو ہے نا وہ صرف کر دیا۔ تو جاہدہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ساری طاقتیں کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ دین کے لیے جہاد کرنا، دین کے لیے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم کے ذریعے
بات کریں گے یہی آپ کا جہاد ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال آپ صرف کریں گے، یہ جہاد ہے. اگر آپ کے ایک فرض کریں کہ اسکول کے ٹیچر ہیں اور آپ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو اور بچوں کی ایک تربیت کر رہے ہیں، ایک نئی جنریشن کو آپ سکھا رہے ہیں، یہ آپ کا جہاد ہے. اگر آپ معیشت ٹھیک کر رہے ہیں لوگوں کی، دین والے لوگوں کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، دین کی، تاکہ دیندار جو ہے وہ مشکل میں نہ ہو اور اپنے دین پر قائم رہیں، اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ جہاد ہے. اگر دشمن نے حملہ کیا ہے اور آپ دفاع کر رہے ہیں تو بھی یہ جہاد ہے. بس جہاد کا معنی یہ ہے کہ اپنی ساری طاقتوں کو آپ کسی مقصد کے لیے لگا دیتے ہیں تو یہ جہاد ہے. اب اس طاقت میں صرف تلوار نہیں ہے کہ صرف تلوار جیسے کہ بن گیا ہے. یہ چونکہ مسلمین نے نبی کے بعد ایک سلسلہ جنگوں کا اور ایک فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور بہت سارے علاقوں پر غلبہ کر لیا اور بہت سارے علاقوں کو فتح کیا اور جنگیں تھیں اور اچھا خاصا ٹائم ان کاموں میں لگا اور ٹھیک ٹھاک جنگیں جاری رہیں، تو ایک جہاد کو نام دے دیا کہ جہاد یعنی جنگ، یعنی یہی اس طرح کرنا کہ جو دشمنان اسلام ہیں یا جو کافر ہیں، اب دشمنان اسلام تو سارے نہیں ہوتے، کافر سارے دشمنان اسلام تو نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے کافر ایسے بھی ہیں جن کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے، اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اگر ان کو صحیح حقیقت پیش کی جائے تو وہ مان بھی جائیں اور مان جاتے بھی ہیں. تو سارے کافر دشمنان اسلام تو نہیں ہیں. جو دشمنان اسلام ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کام کرنا جہاد ہے، دشمنوں کے خلاف. یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہ ایک انسانی اصول ہے. جیسے کوئی بھی ہے وہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ غالب نہیں بنتا دیکھنا چاہتا. تو یہ تو ایک عمومی حقیقت ہے، یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہے، صرف اسلام کا اصول نہیں ہے. دشمن کے خلاف دشمن کا مقابلہ کرنا سارے انسانوں کا عقلی اصول ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ دشمن قرار دینا اور صرف یہ ہے کہ چونکہ کوئی دوسرا آپ کی بات جو ہے نا آپ کے مطابق نہیں زندگی گزار رہا، آپ کے مطابق نہیں سوچ رہا ہے، تو اس کو ختم کرنا یہ نہیں ضروری. تو خدا کریم یہاں فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ جو اللہ نے ابھی تو جانا نہیں ہے کہ آپ میں سے جہاد کیوں. اگر اس طرح جہاد ضروری ہو تو پھر 90% لوگ تو کبھی جہاد نہیں کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں. مسلمانوں میں تو 90% لوگ اگر جہاد سے مراد جنگ ہو، 90 سے کیا زیادہ، کیونکہ مثلا جنگوں میں جتنی بھی جنگیں چاہے رسول خدا کے زمانے میں ہوئی ہیں چاہے اس کے بعد ہوئی ہیں یا ہوں یا کسی بھی ملک کی کوئی جنگیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو جنگ میں باقاعدہ حصہ لے سکتے ہیں وہ کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں؟ وہ 1% بھی اس مجمع کا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پھر کسی آگے سے جو ہے جنت والی کہانی ان کے لیے تو ختم ہو گئی. عورتیں نہیں حصہ لے سکتی، بچے حصہ نہیں لے سکتے، مردوں میں بھی ایک خاص مثلا ابھی مثال کے طور پر ایک ملک ہے، فرض کریں 20 کروڑ کا ملک ہے، اس میں اس کی فوج کتنی ہے؟ 10 لاکھ. مثلا فرض کریں کہ 10 لاکھ بھی ہو تو یہ 1% بھی نہیں بنتا ہے. 10 لاکھ بھی ہو نا فوج، 20 کروڑ کے ملک میں 10 لاکھ فوج ہو تو 1% نہیں بنتا ہے. تو یہ لوگ اکثر جو ہے وہ اس میں اپنی جنگوں میں جہاد میں اس میں حصہ لیتے ہیں. باقی جو ہے یعنی 1% لوگ بھی نہیں بنتے، اور پھر باقیوں کا کیا بنے گا؟ ادھر آیت کہہ رہی ہے کہ آپ بغیر جہاد کے ہم جو ہے جنت کا آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ بس باقی لوگوں کی جہاد کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کہیں جہاد سے مراد جنگ ہے تو پھر جنگ تو بہت کم لوگ جنگ لڑتے ہیں. خود رسول خدا کے زمانے میں آیا سارے لوگ جاتے تھے جنگ پہ؟ نہیں جا سکتے تھے، جانا چاہیے بھی نہیں تھا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے
کہ آپ سارے جو ہے نا وہ سب لوگوں کو، مردوں کو، عورتیں بھی مکلفین میں سے ہیں، عورتیں بھی اتنا ہی ان پر احکام شرعی واجب ہیں. یہاں تو خدا کریم ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت میں تو سب نے جانا ہے نا. جنت کی شرط یہاں خدا کریم بیان کر رہا ہے، تو پھر جہاد اس جنت کی شرط اگر ہے تو پھر جہاد کا معنی اگر جنگ کریں تو پھر تو کام خراب ہے. پھر بہت سارے لوگ تو ویسے ہی نہیں جنت جا سکتے کیونکہ انہوں نے تو جہاد کرنا ہی نہیں ہے. جہاد کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ بہت کم سے کم لوگوں کو جہاد میں شرکت کا موقع، اگر جہاد کا معنی جنگ لیا جائے تو. بس جنگ کا معنی لینا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے، لیا ہے بڑے دھڑلے سے. اصلاً دوسرا سوچا ہی نہیں ہے. جہاد کا معنی ہی یہی لیا ہے کہ جنگوں میں اور دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اس طرح، یعنی یہی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ معنی کر کے سارا جو ایک ذہن ہے وہ بالکل ہی ایک اور طرح کا بنا دیا. وہ جو امن اور آشتی اور خدا کریم کی طرف سے جو سلامتی کا دین تھا، جو تمام انبیاء میں سلامتی کا دین تھا، تمام انبیاء سلامتی کا دین لے کے آئے. انبیاء جنگوں کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اور ان کو بندے خدا بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ نبی خدا کی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں. یہ دشمن اگر ان کو نہ چھیڑتا تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ تو انہوں نے بار بار حملے کیے ہیں، بار بار تنگ کیا ہے، بار بار وہ آئے ہیں. یعنی کہاں سے 400 کلومیٹر سے آ کر ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 3 دفعہ تو بڑی بڑی کوششیں کی ہیں. پھر دوسری جو جنگیں مشہور ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. چھوٹے موٹے قبیلوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. بہرحال جو اگر صحیح تاریخ سیرت نبی کو دیکھا جائے اور صحیح تاریخ اسلامی کو دیکھا جائے تو حقیقت میں تو ایسے ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ جو ہے دوسروں نے یہ کیا کہ بھائی نہیں، حضرت نے فتح، چونکہ بعد والے جو تھے انہوں نے فتوحات کے ذہن بنا لیا کہ بھائی فتوحات کرنی، مسلمانوں کا ذہن بن گیا کہ ہم نے فتوحات کرنی ہے، ہم نے روم اور ایران کو جو ہے فتح کرنا ہے اور ہم نے سارے علاقوں کو مسلمان بنانا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بہت لمبی چوڑی جو ہے نا وہ سلسلے کیے، اور پھر اس وجہ سے جو قرآن کی آیات ہیں ان کے معانی بھی اسی طرف سارے چلے گئے. یعنی پھر ذہن بھی یہی بنا کہ جہاد سے مراد جنگ ہی ہے. حالانکہ یہ آیت، اگر اس آیت کو آپ دیکھیں اور اس آیت کو جو جنت کی شرط خدا کریم بنا رہا ہے، تو جنت کی شرط اگر ہے تو پھر جہاد تو سب کے لیے، جہاد بالسیف جسے کہتے ہیں، جہاد بالسیف تو ممکن ہی نہیں ہے سب کے لیے. سارے زمانوں میں حتما آپ نے پھر ایجاد کرنا ہے. فرض کریں کہ ایک زمانہ ہے جہاں جس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو پھر حتماً جنگ ایجاد کریں تاکہ کیا ہو، جنت جانے کے لیے. تو خدا کریم یہاں اس آیت میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ابھی آپ کے پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ آپ میں سے کون جہاد کرتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی آپ کو جنت میں داخل ہونے دے گا. خیر تو ہے. ہاں، یہی انداز میں خدا کریم سوال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط ہے جہاد، اور اگر جہاد شرط ہے تو پھر سمجھیں کہ جنت میں جانا ہر بندے کی. جیسے ابھی مثلاً فرض کرے کہ ہم بہت سارے لوگ ادھر ہیں، سارے وہ کیا کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہاد نہیں کرے، سارے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں چلایا کہ ہم جہاد کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جب جہاد کا ہمارے کو پتہ نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں جنت میں کیوں جانے دینا ہے بھائی؟ اس طرح آپ اپنے اس آیت کے قاعدے سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اکثریت جو ہے، جو کہ جہاد میں شرکت کر ہی نہیں سکتی، انہوں نے کبھی کی نہیں ہے، نسل اندر نسل کبھی جہاد میں شرکت نہیں کی، تو وہ سارے کے سارے وہ ادھر ہیں دوسری طرف. بس ان چیزوں کو توجہ نہیں ہے، اور کیا کرتے ہیں، جہاد کا معنی جو ہے نا وہ کر رکھا ہے کہ جنگ اور جہاد بالسیف معنی کر رکھا ہے.
خدا کریم فرمائے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلْيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اندازہ لگائے صابرین کا، یعنی قابل اس کے کہ آپ کے صبر کا پتہ چلے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، یعنی خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ کو زندگی میں صبر اپنانا پڑے گا۔ صبر بہت قیمتی چیز ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ ان اللہ مع الصالحین کہیں دیکھا ہے؟ ان اللہ مع المؤمنین کہیں دیکھا ہے؟ پورے قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اس صابرین کا درجہ کیا ہے؟ اس صبر بہت مشکل چیز ہے، بہت ہی قیمتی متاع ہے، اور اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، دم گھٹتا ہے صبر اگر کرے تو۔ صبر نہیں کر سکتا انسان، بس کیا کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، اگر جو ہے وہ کیا ہو، اگر اچھائی نصیب ہو تو اس کو رکاوٹ بنتا ہے، اگر مشکل پیش آ جائے تو جزا و فضا کرتا ہے۔ ہاں، اور خدا کریم بھی صبر کا امتحان بڑا ہی لیتا ہے، بڑا لیتا ہے صبر کا امتحان۔ دیکھیے کتنا یہ بندہ برداشت کرتا ہے۔ اب جناب ابراہیم کے صبر کا امتحان دیکھا ہے کیسے کیا ہے، کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا، اپنے جوان بچے کا جو ہے وہ بھائی گلا کاٹے، یہ کچھ تھوڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، وہ بھی جب صبر کے امتحان لیتا ہے تو اتنے لیتا ہے، اور پھر اس کا اجر بھی اتنا دیتا ہے کہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، خلیل بنا لیتا ہے۔ خوب فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہ یعنی ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولما یعلم الصابرین منکم، آپ میں سے صابروں کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو کیسے ہم، بس یہ ہے کہ خدا کریم ہمارے جہاد کا کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ ہے جد و جہد، بہترین لفظ بنایا ہے اور رکھا ہے انہوں نے، جد و جہد۔ ہاں، کوشش کرنا، ڈھونڈنا اور کوشش کرنا، یہ بھی وہی لفظ ہے جہاد، عربی کا ہی لفظ ہے، ہماری اردو میں بھی وہ لفظ عربی کا لفظ ہے، تو یہ وہی معنی ہے، یعنی کوشش کرنا۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، کتنا صبر کیا ہے، کتنا برداشت کیا ہے اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو۔ ایک بندہ جو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ایک بندہ جو چالاکی نہیں کر رہا ہے، ایک بندہ جو رشوت نہیں لے رہا ہے، وہ کتنا صبر کر رہا ہے۔ یقین کریں صبر بندے کو وہ مار دیتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ سارے لے رہے ہیں، سارے رات کو جیب میں اتنے پیسے بنا کے جا رہے ہیں، سارے 5-5 10-10 20-20 ہزار روپے بنا کے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ نہیں بنا رہا۔ گھر جاتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میرے اسکول کی فیس ہے، میرے کپڑے نہیں ہیں، میرے جوتے نہیں ہیں، میری فلاں چیز نہیں ہے، تو وہاں انسان اندر سے کڑ کے مرتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے دسترخوان کھلا ہوا ہے کہ وہ کل آئے اور وہ بھی رشوت لینا شروع کر دے تو کھلے دل سے جا کے بچوں کے ساری چیزیں پوری کر دے۔ لیکن یہ بندہ صبر کرتا ہے، یہ ادھر بھی صبر کرتا ہے، لیتا نہیں ہے، اور گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کی باتیں سن کر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز آسان نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ صبر ہے، یہ چیز ہے، یہ اللہ کو چاہیے۔ خدا کریم ہمیں صابرین میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔